الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ہماری پہلے تقریباً 20 دن کی جو نشستیں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھے جا رہے تھے، سنے جا رہے تھے۔ آج سے انشاءاللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرات اولیاء اکرام، ان کے ارشادات کا سلسلہ ہے۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں اور ان کی زندگیاں وہ مبارک ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان حضرات نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا تھا۔ ایک ایک ارشاد کو نہ صرف یہ کہ محفوظ فرمایا، بلکہ اسے اپنی زندگی میں زندہ بھی فرمایا۔ اور دین جن واسطوں سے پہنچا ہے ان میں سب سے بڑا واسطہ یہی مبارک جماعت ہے۔ امت تک جو دین پہنچا ہے، ان پر اعتماد، ان کی عظمت، ان کی محبت، یہ دین کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر یہ دین درمیان سے یہ طبقہ نکل جائے، دین ناقابل اعتماد ہو جائے، یا ان کی شخصیتیں ناقابل اعتماد ہو جائیں، تو سارا دین قابل اعتماد نہیں رہتا، اس لیے کہ ان کے واسطے سے دین امت تک پہنچا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود قال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ: ارض بما قسم اللہ لک تکن من اغنى الناس واجتنب ما حرم اللہ علیک تکن من اورع الناس وَأَدِّ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ تَكُنْ مِنْ أَعْبُدِ النَّاسِ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے تقسیم کر دیا ہے، اس پہ راضی ہو جاؤ، دنیا میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ اللہ نے جو بھی زندگی میں تمہارے لیے تقسیم رکھی ہے، صحت کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے، مرد کی صف میں رکھا، عورت کی صف میں رکھا، خوشحالی کے لحاظ سے، آمدنی کے لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے، اللہ نے جس حالت میں تمہیں رکھا ہے اس پر دل سے راضی ہو جاؤ، تمہارا دل بڑا غنی ہو جائے گا۔ یہ دل اصل غنی ہے۔ اگر یہاں فقر آ جائے تو ہر وقت آدمی کو فقر کے کانٹے اور احتیاج اور محتاجگی کے کانٹے اندر سے کاٹتے رہتے ہیں۔ جسے دیکھا ایسا ہوتا، جس کے پاس کچھ نظر آیا مجھے بھی یہ مل جاتا، جدھر نظر اٹھائی حسرت کی آگ اندر جلنے لگی۔ ایسا آدمی لاکھوں کروڑوں میں رہے پھر بھی اندر کا فقیر اور محتاج رہتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ غنی، مالدار، دل کا غنی وہ شخص ہے جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہے۔ اگر یہ کوٹھی والے کے پاس نہیں تو وہ فقیر ہے، اور جھونپڑی والے کے پاس یہ دولت ہے تو وہ مالدار ہے، وہ مالدار ہے۔ تو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا، آج جو ایک بہت نئی نسل میں، نوجوان بچوں میں، بچیوں میں ایک مرض ہے، وہ کیا ہے؟ مایوسی۔ کیونکہ جس کے پاس بھی تھوڑی سی زندگی چمکتی دمکتی دیکھتا ہے اور اس کے پاس وہ نہیں ہوتی تو وہ واپس گھر میں مایوسی لے کے آتا ہے۔ بس اوقات اماں کو بھی ڈانٹتی ہے، وہ باپ کو بھی ڈانٹتا ہے کہ آپ نے آج تک ہمارے لیے کیا کیا ہے۔
اس کا پاپا تو اسے اس گاڑی میں چھوڑ کے آتا ہے اور آپ نے کیسی گاڑی رکھی ہوئی ہے، میں دوستوں کے سامنے کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ اس کے ہاتھ میں کیسا موبائل اور کیسی گھڑی ہوتی ہے، ابا آپ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ تو یہ اندر کا فقیر شخص ہمیشہ ناشکرہ ہوتا ہے، ہمیشہ ناشکرہ، ماں باپ کی بھی ناشکری کرتا ہے، خالق اور مالک کا بھی ہی ناشکرہ ہوتا ہے، فقیر ہے اندر کا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب میری زندگی غفلت کی گزر رہی تھی، حالانکہ میری گاڑی بھی میری سواری گھوڑا بہت شاندار تھا اور میرا لباس بھی بہت بڑھیا ہوا کرتا تھا، میں بڑی شانہ زندگی گزارا کرتا تھا، لیکن جن لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا وہ بھی میرے شان کے لوگ تھے، تو وہ کہیں نہ کہیں جاتا تو کچھ نہ کچھ میرے پاس میرے ہاں سے اس کے ہاں بہتر ہوتا، تو واپسی میں بڑے افسردہ طبیعت کے ساتھ، بڑے افسردہ طبیعت کے ساتھ، مایوسی کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہ یہ میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے۔ اللہ نہ کرے جیسے آج پارٹیوں پہ جاتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں تو واپس آ کے پھر دونوں لڑتے ہیں، اس لیے کہ وہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے پاس نہیں ہوتی، تو شکوے شکایت لے کے پھر آتے ہیں۔ تو فرمایا میں مایوسی لے کے آتا، پریشانی لے کے آتا، اللہ کا فضل ہوا، زندگی بدلی تو نظریں بھی بدلی، اللہ کا فضل ہوا، زندگی بدلی تو نظریں بھی بدلی، اٹھنا بیٹھنا بھی بدلا، تو ہر وقت اللہ نے میرے دل میں ٹھنڈک پیدا کر دی کہ اللہ کا شکر ہی ادا کرتا رہتا تھا کہ اللہ آپ نے تو مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ وہ ایک اندر جو فقر تھی، فقر کا مرض تھا، اس سے اللہ نے نجات دے دی، اور جو اللہ نے دے رکھا تھا ہر وقت نظروں میں وہی ہوتا کہ یہ تو بہت کچھ دے رکھا ہے، کتنے ہیں جن کے پاس یہ بھی کوئی نہیں، اور اٹھنا بیٹھنا بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا اپنے سے بالا تر کے بجائے اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ، تاکہ مجھے اپنی نعمتیں نظر آئیں۔ تو آج ہمارے معاشرے میں یہ بڑا روگ ہے، بڑی بیماری ہے، عورتوں میں بھی بڑوں میں بھی۔ سر کے بال گرنے لگ جائیں تو اس کا خون گرنے اس کا جسے کہیں کہ بلڈ پریشر گرنے لگتا ہے، ہاں، سر کے بال گرنے لگ جائیں تو بلڈ پریشر گرنے لگتا ہے، اتنا اندر سے مایوس ہو جاتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عجیب ہی زندگی ہے، پتہ نہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سنایا جا رہا ہے، سب کچھ ہوتی ہوئی بھی زندگی مایوس، اس لیے کہ ہر وقت دوسروں کی کسی چیز پہ نظر ہے، کسی چیز پہ نظر ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ مِنْ أَغْنِ النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، دل کے لحاظ سے بڑے بادشاہ بن جاؤ گے، غنی بن جاؤ گے۔ یہ جو احساس کمتری کے، ڈپریس اور پریشانی کے، اور یہ جو مایوسی کے، اور یہ جو فقر اور احتجاج کے کانٹے ہیں نا، ان سے جان چھوٹ جائے گی، غنی بن جاؤ گے۔ وَاجْتَنِبْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ تَكُنْ مِنْ أَوْرَعِ النَّاسِ، فرمانے لگے جو اللہ نے چیزیں حرام قرار دی ہیں نا، ان سے بچ جاؤ، سب سے بڑے پرہیزگار بن جاؤ گے، حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ۔ اور دوسرا جملہ یوں فرمایا، وَأَدِّ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ تَكُنْ مِنْ أَعْبُدِ النَّاسِ، جو اللہ کی فرائض ہیں، جو فرائض ہیں دین اسلام میں، جو فرائض ہیں، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا بھی فرض ہے، فرمایا جو فرائض ہیں اگر تم انہیں ادا کر لو تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، فرائض پورے کر لو تب بھی سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ بس اوقات آدمی وظائف بہت پڑھتا ہے، مجموعہ وظائف ہر گھر میں ہوتا ہے، عورتیں بیچاری صبح سے لے کر شام تک وہ وظائف پڑھتی رہتی ہیں،
لیکن کچھ وظائف مصلی پہ بیٹھ کر اور کچھ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر، وظائف بھی چل رہے ہیں اور گندگی بھی چل رہی ہے. ایک بھی وظیفہ نہ پڑھے لیکن حرام سے بچ جائے، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں، اور اس سے بڑا مشکلات کا حل کا نسخہ کوئی نہیں ہے. اس سے زیادہ مشکلات سے حل کا نسخہ کوئی نہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. فرمایا جو گناہوں سے بچ جاتا ہے اس کی مشکلیں اللہ حل کرتا ہے، ہر مشکل کا آسان راستہ اللہ نکالتا ہے. اور کہنے والا اللہ ہے، اور کہا قرآن میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، آسان. جس قدر وظائف کا اہتمام ہے اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ فرائض دیکھ لے. ایک آدمی فجر نہ پڑھے اور وہ عصر سے لے کر مغرب تک کرتے رہے وظیفے. ایک آدمی کے گھر میں لقمہ حرام آ رہا ہے، کرتا رہے وہ صدقہ خیرات. ایک آدمی نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، کرتا رہے حج عمرے. ایک آدمی کی آمدنی حرام ہے، کرتا رہے ہر رمضان میں عمرے اور اعتکاف کرتا رہے مسجد نبوی میں. حرام سے بچ جانا یہ عبادت ہے. سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو فرائض ہیں انہیں پورے کر لو. لقمہ حلال ہو، آمدنی حلال ہو، زندگی میں گناہ نہ ہو، ان حرام سے بچنا ہو، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. ایک آدمی کروڑوں روپے کے کھانے کھلا رہا ہے، صدقے کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، آمدنی ساری حرام کی ہے، مال سارا لوٹ مار کا ہے. یہ نیکی نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے. ہمارے ہاں نیک آدمی کی اور شریف آدمی کی اور اچھے آدمی کا پیمانہ ہی بدل گیا، معیار ہی بدل گیا. یہ نیک آدمی، یہ شریف آدمی، یہ بڑا اچھا آدمی، اس نے پورا ہسپتال بنا دیا، اس نے مسجد بنا دی. ارے میاں آمدنی کمایا کیسے؟ حرام سے بچ جانا. اور جو اللہ کی طرف سے فرائض ہیں، حج فرض ہے نہیں کر رہا، 5 وقت کی نماز فرض ہے یہ نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا. تو عبداللہ ابن مسعود یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، جنہوں نے دین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھا ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. ان سے اچھا دین کا فہم زمین میں کوئی ایسا انسان آیا ہی کوئی نہیں. جن کا دین کی سمجھ بوجھ، دین کا علم، دین کی تربیت ان سے بہتر کسی کی ہو اس امت میں، اس سے بہتر کوئی نہیں آیا. ان کا کہا ہوا اللہ کا نبی کا بتایا ہوا، ان کا کیا ہوا اللہ کے نبی کا کیا ہوا، یہ ویسا طبقہ ہے. تو فرمان لگے وَأَدِّ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ تَكُن مِّنْ أَعْبُدِ النَّاسِ. جو اللہ کے فرائض ہیں، ان فرائض کا کوئی شخص اہتمام کرتا ہے تو بڑا عبادت گزار ہے. ہاں ان فرائض کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص نوافل بھی کر لے، نفلی صدقہ بھی کر دے، نفلی نمازیں بھی پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی ہو، ذکر و اذکار بھی ہوں، عمرے اور حج بھی ہوں، بہت مبارک ہے، بہت مبارک ہے. لیکن فرائض پوری نہیں کر رہا اور دوسری عبادات میں لگا ہے، ان کا اللہ کے یہاں کوئی وزن نہیں ہے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. پہلی چیز فرض ہے. آپ کے ملازم کی ذمہ داری ہے، کچن والے کی ذمہ داری کھانا پکائے، ٹھیک ہے نا. کھانا تو وقت پہ ایک دن بھی اسے نہیں پکایا، کہتا ہے سر میں نے جیسے ہی آپ آئے میں نے گیٹ کھول دیا تھا اور میں نے
گارڈن کے اندر پانی بھی دے دیا، کھاد بھی ڈال دی، آپ کیا کہیں گے میاں اتنی ایفیشنسی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ذمہ داری نا وہ پورا کرو، تمہیں رکھا کس لیے؟ گیٹ کھول دیا، پانی دے دیا، کھاد دے دی، تمہیں رکھا کس کے لیے؟ یہ فرائض تو اللہ کی طرف سے فرض ہیں، یہ تو ذمہ داری ہے۔ ہاں کھانا پکا لیا، پھر صاحب آئے گیٹ بھی کھول دیا، موقع ملا گارڈن بھی ٹھیک کر لیا، قابل تعریف ہے نا میاں، اچھا کیا اس نے، قابل تعریف ہے۔ لیکن جو ذمہ داری ہے وہ تو پورے کوئی نہیں کر رہا۔ ایسے اللہ کی طرف سے فرائض ہیں، حرام سے بچنا، 5 وقت کی نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ حج فرض ہے، ٹھیک ہے نا، مخلوق کے کچھ حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے ماں باپ پر کچھ حقوق ہیں، معاشرت کے، معیشت کے، تجارت کے، زراعت کے کچھ فرائض ہیں، ان فرائض کو پورا کرنا پہلے فرض ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے نیکیاں کر رہا ہے، نوافل کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے میرا قرب سب سے زیادہ فرائض کے پورا کرنے سے ہوتا ہے، پھر کوئی شخص نوافل کی کثرت کرتا ہے تو یہ میرا اتنا قریب بن جاتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے اعضاء اور جوارح میری مرضی کے خلاف استعمال ہی نہیں ہوتے، پھر اتنا قرب نصیب ہو جاتا، اتنا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کا اہتمام نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ